ایولیوشن آف ایمز یعنی ان ایمز کا ارتقاء کہاں سے ہوتا ہے، اس میں بہت سی ایسی موومنٹس ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. پہلی جو امپورٹنٹ موومنٹ ہے وہ انڈیویجولسٹک ایمز کی ہے، اور اس کو انٹروڈیوس کیا جان ژاک روسو نے 18th سینچری کے اندر. ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ایمفسائز دی انڈیویجولسٹک آئیڈیل آف ایجوکیشن. اور کس طرح سے کہ انہوں نے کچھ ایسی تحریر جو تھیں وہ کی جس کے اندر ایک انڈیویجول کی زندگی کو سامنے رکھا گیا. فار انسٹنس ایمل was one of the famous writing of Rousseau in which he emphasized the child's importance in getting education and the importance of environment around him which enabled him to get education. اب یہاں روسو نے ایک طرح سے بغاوت کی اس ایگزسٹنگ سسٹم کے خلاف جو کہ آلریڈی ان پلیس تھا، جس کو وہ آرٹیفیشل اور ڈیمورلائزڈ سسٹم آف ایجوکیشن کہا کرتے تھے. اس میں بہت سا رول چرچ کا بھی تھا، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت جو مذہبی ویلیوز تھیں وہ بہت اسٹرانگ تھیں اور بہت زیادہ ان کا ایک گرفت تھی ایجوکیشن کے اوپر. اور اس ٹائم میں روسو کو بہت سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں انہیں بہت سے شہر بھی چھوڑنے پڑے اور ان پہ بہت سے ایلیگیشنز بھی لگائے گئے، لیکن انہوں نے اپنا یہ عمل جاری رکھا. نیچرلزم دوسری امپورٹنٹ جو موومنٹ تھی وہ نیچرلزم کی تھی، جس میں انہوں نے چیمپئن کیا اس بات کو کہ لوگوں کے لیے بھی اس بات کو ایجوکیشن کو ریڈیفائن کرنا ضروری ہے، بلکہ ایک بچے کے لیے بھی، ایک انڈیویجول کے لیے بھی. سو ہی ایمفسائزڈ دی نیچرل ٹینڈنسیز ان اے چائلڈ. دس نیچرلزم اپیئرڈ ان ایجوکیشن. اور پھر جو نیچرلزم کی موومنٹ تھی، یعنی جو نیچر ہے، جو انسان کا اپنا خود کا سیلف ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے تعلیم حاصل کرنے کے اندر. ایمانوئل کانٹ جو کہ ایک بہت فیمس فلاسفر آف ایجوکیشنسٹ بھی تھے، وہ بھی بہت انفلوئنس تھے انڈیویجولسٹک کانسیپٹ آف ایجوکیشن سے. اور انہوں نے بھی ایجوکیشن کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے انسان واقعتاً انسان بنتا ہے. یعنی ایجوکیشن کے بغیر انسان نامکمل ہے، اور وہ انسان جو کہ جمہوری ہے، جو کہ معاشرتی ہے، سیاسی ہے، جو کہ لوگوں میں رہ سکتا ہے، اس انسان کا بننا تقریباً ناممکن ہے. پیسٹلوزی جو کہ سوئس تھے، اور پیسٹلوزی نے بھی انٹروڈیوس کیا سائیکولوجیکل ٹینڈنسی کو ایجوکیشن کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ سینٹرک، یعنی وہ باتیں جو کہ بچے کو ایمفسائز کریں، نہ کہ سسٹم کو، نہ کہ سراؤنڈنگز کو. ایسی موومنٹ کو ایجوکیشن میں لے کے، اور یہ موومنٹ کو ایک نئی زندگی ملی پیسٹلوزی کے کاموں کے ذریعے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نیچرلزم کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجولسٹک اپروچ کی بات ہو رہی ہے، اور اب تیسری بات سائیکولوجیکل پرنسپلز کی ہو رہی ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیویلی یہ جو ایجوکیشنل ایمز ہیں، یہ دے آر ناؤ اراؤنڈ دی انڈیویجول، اور اراؤنڈ دی چائلڈ، اور اراؤنڈ دی اسٹوڈنٹ. اینڈ آفٹر پیسٹلوزی، فروبل was a famous German philosopher and an idealist, regarded education as the spontaneous development of a joyful creative self-activity. یہاں بالکل اس کو نیچر کی طرف لے جاتے ہیں فروبل، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک جوائفل قسم کی ایکٹیویٹی ہے. یہ جو ایجوکیشن ہے یہ تو اسپونٹینیس ہے، یعنی وہ ہے جو کہ اس لمحے میں ہے جو ڈیولپ ہو جائے. کسی پلانڈ ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کا نام ہے جو کہ خود سے ڈیولپ ہوتی ہے، جس کے اندر بچے خود سے سیکھتے ہیں. اور یہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہے جس کو کہ ہمیں ڈیولپ کرنا جو ہے وہ مقصود ہے بچوں کے اندر. سو the discussion of educational idealists makes it evident that the aims and functions of education have been variously defined in different ages by different educators. تو یہاں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے جو ایمز ہیں یہ مختلف حالات میں اسے مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے بیان کیا، اور مختلف طرح یہ بیان کرنا مقصود بھی تھا، کیونکہ جو کنڈیشنز پریویلنگ تھیں وہی ڈائریکشن دے رہی تھیں ان فلاسفرز کو بھی اور ان کی سوچ کو بھی. So we can conclude by saying that aims of education are not fixed and static, but these are subject to constant change and are dynamic. So aims of education جو ہیں وہ یکساں نہیں ہیں، وہ کانسٹنٹ نہیں ہیں، وہ اٹرنل نہیں ہیں، بلکہ وہ تو چینجنگ ہے، ایور چینجنگ ہے. جس طرح زمانہ بدلتا ہے، ایک شخص کی ذات بدلتی ہے، شخصیت بدلتی ہے، بچے ڈیولپ ہوتے ہیں، اس طرح ایجوکیشنل ایمز بھی ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں، اور فائنلی یہ بہت ڈائنامک ہیں اپنی ہی نیچر میں.